السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوستو باب السلام ہے، 1 نمبر گیٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ باب الصدیق ہے، 2 نمبر گیٹ ہے۔ میں آج آپ کو اس کی تھوڑی سی معلومات دیتا ہوں جو حدیث کے اندر آتی ہیں، اس کی تھوڑی تاریخی معلومات۔ یہ باب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ تینوں گیٹ ابو بکر صدیق باب کہلاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے اس دروازے کے اس نام کی؟ تو سب سے پہلے ہم داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی باب رحمتک سے داخل ہوئیں گے۔ آپ کو بتاتا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے خوخۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ خوخہ عربی کے اندر کہتے ہیں کہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا دروازہ، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی کھڑکی۔ اور یہ ہوتا تھا، یعنی اب آج کل بھی ہوتا ہے، 2 گھروں کے درمیان جو دروازہ ہوتا ہے نا، مطلب ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونے کے لیے، آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے بھی، تو خوخہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، دیکھا ہے ماشاءاللہ، جب آپ داخل ہوں گے نا، یہ اوپر کیا لکھا ہے؟ هذه خوخۃ سیدنا ابی بکر صدیق۔ اور یہ مسجد نبوی کی مغربی سائڈ ہے۔ مغربی سائڈ کا مطلب جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ مشرقی سائڈ روزہ ہے، وہ سامنے روزہ ہے، اس طرف ریاض الجنہ ہے نا، وہاں پر تو جہاں پر ریاض الجنہ کی یاد ہے وہاں پر رکاوٹ ہے، وہ تو اس کے لیے تو تصریح ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ 2 نمبر گیٹ ماشاءاللہ اتنا آسان ہے، آپ ہر کوئی آ سکتا ہے جب رش نہ ہو۔ یہ دیکھیے، یہ سلام گیٹ ہے، تو سلام باب السلام ہے، وہاں سے لوگ سلام کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ 2 نمبر گیٹ ہے، اس کو کہتے ہیں باب الصدیق، ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اور اس طرف وہ ممبر ہے، تو اس کے سامنے حد ہے، جی گزرے، تو یہ سامنے حد ہے، تو وہ ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ کے آنا مشکل ہے، اس کے لیے تو پرمٹ چاہیے، لیکن یہاں پر آپ ہر بندہ آسانی سے آ سکتا ہے۔ اب میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوخہ سے کیا مراد ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوخہ سے مراد ہے کہ یعنی یہ وہ گیٹ ہے جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسجد نبوی کے درمیان کھلتا تھا۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک دفعہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے کی یعنی حدیث ہے، سن 11 ہجری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ یا تو دنیا کی زیب و زینت اختیار کر لے، دنیا میں رہے، یا پھر آخرت میں چلا جائے، یعنی آخرت کو اختیار کر لے، اپنے رب کے پاس چلا جائے۔ اور اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانے کو ترجیح دے دی، یعنی اس بندے نے آخرت میں جانا پسند کیا ہے۔ تو سبھی فرماتے ہیں کہ سب بیٹے جو سن رہے تھے یہ حدیث، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، وَكَانَ أَعْلَمُنَا، اور یہ بھی فرماتے ہیں راوی حدیث کہ ابو بکر صدیق ہم میں سے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، رضی اللہ عنہ وارضاہ، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ رونے لگ گئے، لوگوں نے کہا انظروا الی الشیخ، یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس بڑی عمر کے شخص کو دیکھو، یعنی بوڑھے کو۔ اللہ کے نبی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک بات بیان کی ہے کسی بندے کے بارے میں، اور یہ رونے لگ گئے ہیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں چونکہ وہ ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس بندے سے مراد اور کوئی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ اب اس دنیا سے جانے والے ہیں، یعنی تو اس وجہ سے وہ رو پڑے تھے۔ تو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ لوگوں میں سے تم میں سے امن الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ جس کے میرے ساتھ صحبت ہے، میرے ساتھ جس کا رفیق ہے، جو میرا ساتھی ہے، اور میرے ساتھ سب سے زیادہ احسان ہے مال کے اندر اور ہجرت میں، وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ تم میں سب سے زیادہ
جس کا میرے ساتھ احسان مند ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لو کنت متخذا خلیلا، یعنی اگر میں کسی کو دنیا میں خلیل جگری دوست بناتا تو ابوبکر صدیق کو بناتا، لیکن مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، سوائے اسلام کی خلت کے وہ باقی رہے گا، اسلام کی جو دوستی ہو تو باقی رہے گی، لیکن ویسے جو جگری دوست اور خلیل ہے تو اگر میں دنیا میں کسی کو بناتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ یہ حدیث کے الفاظ تھے جو کہ جس سے یہ حدیث پوری ہوتی ہے، وہ مجھ سے رہ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا صاحب اسی موقع پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الغرض آخری بات بیان کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جتنے بھی خوخہ یعنی وہ دروازے چھوٹے جو دوسرے گھروں سے مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں، 3 تھے خوخہ بیان کیا جاتا ہے روایات میں۔ خوخہ تو علی رضی اللہ عنہ تھا ایک، خوخہ تو آل خطاب تھا ایک، اور یہ خوخہ تو ابوبکر صدیق تھا۔ میں سے خوخہ تو علی، خوخہ تو آل خطاب اور خوخہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام یہ دروازے بند کر دینا سوائے یہ اس دروازہ کے۔ تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ یہ تھوڑی سی معلومات آپ کو دینا تھی۔ دیکھیں وہ اگر آپ آنا چاہتے ہو، دیکھو باب السلام سے لوگ سلام کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ لیکن کھلا رہتا ہے۔ دیکھیں 2 نمبر گیٹ ہے، 3 گیٹ ہیں بڑے بڑے، یہ تینوں ہی 2 نمبر کہلاتے ہیں۔ رش بھی بہت ہے لوگوں رمضان کی وجہ سے۔ دیکھیں ابھی سفرے لگ رہے ہیں، کتنی عظیم جگہ ہے یہاں پر۔ دیکھو وہ سامنے ممبر رسول ہے جہاں پر نمازیں پڑھاتے تھے، یہ والا دیکھیں، یہ دیکھیں یہ ممبر رسول ہے ماشاءاللہ، جہاں پر صحابہ اللہ کے رسول اور پھر خلفائے راشدین نمازیں پڑھاتے تھے۔ دوستو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔